میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتی ہوں، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے رائٹس اور ہیلتھ ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہوں۔ مختلف اداروں میں بھی آپ کام کرتی ہیں، وہاں پہ ہراسمنٹ بھی بہت ہے، کیا کہیں گے؟ جیسے کہ بات بتاؤں، پاکستان از ریکگنائزڈ ون آف دا پروگریسو کنٹری امنگ مسلم ورلڈ، جہاں پہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا قانون ہے۔ جب ہم باہر کے ملکوں کی بات کریں، وہ سب ایک دوسرے کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری جو خواجہ سوارہ کمیونٹی ہے یہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو سیکس ورک جو ہے وہ ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتا، تو آپ ان کو سیکس ورک کے لیے لے کے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نوکری کے لیے لے کے جائیں۔ میری ایک ٹیچر تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، انہوں نے سب کے سامنے زنخہ کہہ دیا تھا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، آج تھوڑا سا میں ان سے مختلف ہٹ کے روٹین سے ہٹ کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے انٹرو سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس طرح کا انٹرو نہیں کروایا، تو جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہے، آئیے انہی سے ان کی زبانی ان کا انٹرو پوچھتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرا نام مہنور ہے اور میں بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور MBA کوالیفائی بھی ہوں۔ میں ہیلتھ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہوں اور یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ کام کرتی ہوں اور اپنا ایک ادارہ رن کرتی ہوں جس کا نام ہے خواجہ سرا سوسائٹی۔ میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے رائٹس اور ہیلتھ ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہوں۔ مہنور، آپ ایک ٹرانسجینڈر، پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کو بڑا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں وجوہات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، اور اگر خدا کی مرضی ہے اس تخلیق پہ کہ خدا نے ایک انسان کو ایسا بھی بنایا ہے، تو ہم سب کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی معاشرے میں اپنے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا موقع دینا چاہیے۔ مختلف اداروں میں بھی آپ کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ ہراسمنٹ بھی بہت ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہراسمنٹ تو ہے۔ ہراسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروٹیکشن تو ہماری خواتین بھی مانگ رہی ہیں، لیکن خواجہ سراؤں کو کیوں زیادہ ہراس کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ایک ایسا ڈیلیما پیدا کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایزی ٹارگٹ ہیں، ایک ایزی آبجیکٹ ہیں، اور ان کو تو بہت جلدی ہم ان پہ تشدد اور ان پہ وائلنس کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہراسمنٹ کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ جب ایجوکیشن حاصل کی اس وقت کلاس فیلوز کا کیا ریئیکشن تھا، کس طرح دیکھتے تھے، ٹیچرز کا کیا تھا؟ جی، جب میں نے ایجوکیشن حاصل کی تو میں نے اپنی کلاس کے بہت سارے لوگوں سے بلی بھی ہوئی، ہراس بھی ہوئی، ڈسکرمنیٹ بھی ہوئی اور اسٹگمنٹائز بھی ہوئی، پر میرا ایک ایسا پوائنٹ تھا جس میں میری ایک ٹیچر تھیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، انہوں نے مجھے سب کے سامنے زنخہ کہہ دیا تھا، تو باقی ساری چیزیں تو میں برداشت کر پائی، پر اس زنخہ ورڈ نے میرا کانفیڈنس اتنا لو کر دیا کہ میں اس حد تک آ گئی کہ میں اپنی ایجوکیشن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی۔ بٹ فارچونیٹلی میرے پاس ایک فیملی کا اسٹرکچر سسٹم تھا جس کی وجہ سے میں نے وہ ایجوکیشن جو اپنی پرسو کی۔ کہاں سے MBA کہاں سے کیا؟ جی، میں نے MBA پمست سے کیا ہوا ہے اور ACC میں نے اسکین سے کیا ہوا ہے۔ میٹرک کہاں سے کیا؟ میٹرک اور گریجویشن کی کچھ جو یادیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میٹرک میں نے جو میری انٹر کی ڈگری ہے وہ اسکالرس کالج سے ہے، اور جو میں نے اپنے گریجویشن ہے وہ میں نے سینٹرل گروپ آف کالج سے کیا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سینٹرل گروپ آف کالج جاننے کے بعد کہ وائی سینٹرل گروپ آف کالج، اسکالرس کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ جب میں ود دا پیسیج آف ٹائم جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں بہت سے لوگوں سے الگ ہوں، آل دو اسکالرس بھی کو تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی فیس کرنا پڑتا تھا کہ میں خواتین کی سائڈ پہ بیٹھوں یا مردوں کی سائڈ پہ بیٹھوں۔ سینٹرل گروپ آف کالج جو ہے وہ کمپلیٹ کو تھا، تو میں نے آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو چوز ایٹ کالج تاکہ میں ایک ایزی انوائرمنٹ میں، ایک ایزی سیف اسپیس میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکوں۔ ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، فیملیز نے ایکسیپٹ کیا، یہاں پہ فیملیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، فیملی اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے آس پاس کے معاشرے کے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے۔ تو اگر معاشرے کے لوگ ہماری فیملیز کو تنگ کرنا بند کریں گے تو ٹرسٹ میں کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو اپنے گلے سے، اپنے جگر سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی فیملیز کا کیا ریئیکشن تھا ان کے اس حوالے سے، اگر تھوڑا سا بتانا چاہیں گی آپ تو؟ جی، میری فیملی نے بھی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن فیس کی، بہت سارے لوگوں نے ان پہ تنقید کی، بٹ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت سمجھدار تھے، اب وہ نہیں ہیں ہمارے ساتھ، اور میں ایک سنی بریلوی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو جو میرے والد کے پیر و مرشد تھے انہوں نے سمجھایا تھا میرے والد کو کہ یہ بھی خدا کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق میں ہم کسی چیز کی دخل اندازی عمل دخل کریں تو بہتر یہ ہے یہ جیسے ہیں ان کو ویسے ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو ٹرانسجینڈرس ہیں وہ اشاروں کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ اس
اللیگل ایکٹیویٹیز میں جو عموماً وہ ملوث ہوتے ہیں، کیوں ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، میں نا آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو سائڈ دکھاتی ہوں. ہماری اسٹیٹ نے، مطلب کہ ہماری ایجوکیشن منسٹری نے ابھی ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. پہلے وہ ملتان میں ہوا، پھر بہاولپور میں ہوا، اب وہ لاہور میں بھی ہے، جہاں پہ بہت ساری ٹرانسجنڈر کمیونٹی پڑھ رہی ہیں، اور جن میں کچھ تو گریجویٹ کوالیفائڈ بھی ہو گئی ہیں. بٹ اگین اپرچونیٹی جب آئی تو کمیونٹی نے پڑھنا شروع کیا. پر ہم اس چیز سے بالکل ہم نظر نہیں پھیر سکتے یا منہ نہیں موڑ سکتے کہ کمیونٹی کو اپنا زندگی کا گزر بسر بھی تو پورا کرنا ہے، اپنے ڈیلی کی نیڈس پوری کرنی ہے، اپنی خوراک پانی کا خیال رکھنا ہے. تو اگر وہ اپنا سارا دن ایجوکیشن پہ لگائیں گی تو وہ کھانا پینا کیسے حاصل کریں گی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے انہوں نے ان کا منتھلی اسٹائپینڈ لگا کے ان کو ایجوکیشن کی طرف راغب کیا، جس سے ان کو آمدنی بھی آ رہی ہے اور وہ ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں. مطلب ان کا روزگار اور زندگی کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہی ہے. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے، مینج کیسے کرتے ہیں؟ مینیج کرنے والی بات تو نہیں ہے. جب آپ کے اندر ولنگ ہو، ایک وہ آگ ہو کچھ کرنے کی، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں خود بخود مینیج ہو جاتی ہیں. یو این ڈی پی کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ، تو جب سلیکشن ہوئی اس کیا ایکسائٹمنٹ تھی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی، دیکھیں کچھ مجھے خاص کچھ چیز فیس نہیں کرنی پڑی. اور ٹرسٹ می، یہ جو بڑے ادارے ہیں یہ لوگ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے، یہ آپ کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے بیسس کے اوپر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو میں اب ان کی ایک امپلیمنٹنگ پارٹنر کی رننگ کنسلٹنٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے میری کوالیفیکیشن اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے بیسس کے اوپر سلیکٹ کیا، اور اٹس بین لائک اب 2 سال ہونے والے ہیں میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. آپ ایک این جی اوز بھی چلا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کا کیا کام ہے؟ کیا لوگوں کو آپ کیا ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی، این جی او کا جو بیسک مقصد ہے وہ کمیونٹی کی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے، ان کے رائٹس کے اوپر، اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے پہ کام کرنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ایڈوکسی کریں، ان کو سینسٹائز کریں، معاشرے کو سینسٹائز کریں، اور ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کریں جہاں پہ کمیونٹی بھی اپنی زندگی کا اچھا گزر بسر جو ہے وہ قائم کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اکنامیکلی امپاور کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کو اسکل بلڈنگ ٹریننگ دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور جاب کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں، جس میں کمیونٹی جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے ان کو ہم جاب ریفر کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے اچھے عزت طریقے سے جاب کر رہی ہیں. کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اس حوالے سے؟ میں ایسے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں بتا سکتی، لیکن اگر میں اپنی این جی او کی بات کروں کہ میری این جی او میں اس وقت 120 خواجہ سرا ایسی ہیں جو کہ پرماننٹلی امپلائڈ ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، اور ہماری منیمم سیلری بھی 40,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے. فنڈنگ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے؟ بیرونی ملک سے ہوتی ہے؟ فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ بہت ملٹیپل سورسز ہیں، کچھ نیشنلی ہیں، کچھ منسٹری ہے، کچھ یونائٹڈ نیشنز ہے، کچھ انٹرنیشنلس ہیں. جب ٹریولز کرتی ہیں آپ مختلف جگہوں پہ تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہراسمنٹ لوگ کرتے ہوں گے؟ جی، جب میں آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرتی ہوں تو میں ایسا کوئی ہراسمنٹ تو فیس نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی ایک چیز ایسی ہوئی کہ میں ٹریول کر رہی تھی کینیڈا، تو میں نے جانا تھا ایک گلف ایئر لائن کے تھرو. میں اس ایئر لائن کا نام نہیں لوں گی، وہ ڈیفیمیشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اوپنلی کہا کہ ہم ٹرانس کو الاؤ نہیں کرتے ہمارے پلین میں ٹریول کرنا. تو امیجیٹلی جو ہے وہ پھر ٹکٹس چینج ہوئے، وہ سارا کچھ. میں نے ٹریول تو میں نے کر لیا، لیکن ایک یہ پوری لائف میں مجھے ڈسکرمنیشن انٹرنیشنلی جو ہے وہ فیس کرنی پڑی ہے. اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں. ہاں، اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ڈسکرمنیشن تو ہے. کس کس کنٹری میں ٹریول کیا ہوا ہے؟ کون سی کنٹریز دیکھیں؟ جی، میں امریکہ گئی ہوئی ہوں، کینیڈا گئی ہوئی ہوں، ساؤتھ افریقہ، بینکاک، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، نیپال، کمبوڈیا، ویتنام، اور بہت ساری کنٹریز ہیں، ترکی، بہت سارے شاید میں بھول گئی ہوں، ایمسٹرڈیم، بیلجیم، پیرس. پاکستان سے مختلف کیا پایا؟ ان کنٹریز کا کیا مختلف تھا پاکستان کے لحاظ سے؟ اوورآل ان کا آپس میں کمپیریزن کیا تھا؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پاکستان از ریکگنائزڈ ون آف دا پروگریسو کنٹری امنگ مسلم ورلڈ، جہاں پہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا قانون ہے، ٹھیک ہے. بٹ امپلیمنٹیشن اسٹل اٹس لائک ویری انفائنائٹ جرنی. بٹ جب ہم باہر کے ملکوں کی بات کریں، وہاں پہ بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ تو قانون ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ بادر ہی نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ چل کون رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کون رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھ کون رہا ہے. وہ سب ایک دوسرے کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑا. میں نے ایک بہت اچھی چیز دیکھی ہے کہ یہی رویہ ہے، اور جب یہ رویے صحیح ہو جائیں گے نا تو آپ یقین مانیں قانون سازیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کمیونٹی کے لیے؟
ہم کوشش کریں مل کے حکومت اور ہم مل کے کہ ہم پارلیمنٹ جیسی اسپیس میں بھی کمیونٹی کو بٹھائیں تاکہ کمیونٹی اپنی حق کی آواز خود وہاں اٹھا سکے اور بتا سکے کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو خواجہ سوارا کمیونٹی ہے یہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، یہ اسٹڈیز کی طرف اور کام کرنے کی طرف نہیں آتے، یہ کتنی صداقت ہے اس میں؟ آپ نے دونوں چیزوں کو دیکھا ہے تو کیا کہیں گے سر؟ جی دیکھیں، میں آنیسٹلی اسپیکنگ چونکہ میں کام بھی کرتی ہوں ہیلتھ کے اوپر، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایچ آئی وی پریولنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، بٹ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خواجہ سرا کمیونٹی آپ جو اللیگل ایکٹیویٹی کی بات کریں نا، بار بار میں اوپنلی بات کرتی ہوں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ آپ سیکس ورک کی بات کر رہی ہیں، تو سیکس ورک جو ہے وہ ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتا، ان کو لے کے جانے والے بھی تو ہم میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں سیکس ورک کے لیے، تو آپ ان کو سیکس ورک کے لیے لے کے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نوکری کے لیے لے کے جائیں، ان کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے لے کے جائیں، ان کو کوئی ہنر سکھانے کے لیے لے کے جائیں، تو یہ ساری چیزیں چینج بھی ہوں گی اور ختم بھی ہوں گی۔ اور ایک چیز مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہم اس پسے ہوئے طبقے کو مزید ولنریبل کرتے جا رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے، جبکہ ہمیں پتہ ہے میل سیکس ورک بھی ہو رہا ہے، فیمیل سیکس ورک بھی ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں آپ سب کے لیے آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں، ہم سب کو یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مزید پسے ہوئے طبقے کو مزید ولنریبل نہیں کر سکتے، تو آپ کائنڈلی سب اس چیز کے بارے میں ضرور سوچیں۔